اور بطخ کے بھی رکھ دیں، دونوں چوزے نکلیں گے۔ مرغی نے ایک جیسی خوراک دی، ایک جیسا علم دیا۔ باہر کی خوراک، باہر کا علم دینے کے لیے مرغی گھر سے باہر نکلی، آگے پانی آ گیا۔ اب بطخ کے جو چوزے تھے وہ سارے کے سارے پانی میں داخل ہو گئے، مرغی کے رک گئے۔ اب کس نے بتایا کہ تم پانی میں چلے جاؤ اور کس نے یہ علم دیا کہ تم رک جاؤ؟ ان کی فطرت نے۔ فطرت اسے کہتے ہیں جو اجتماعی طور پر ہر ایک میں پائی جائے۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کچھ بطخ کے پانی سے ڈر گئے، کچھ باہر رہے، کچھ داخل ہو گئے، سارے کے سارے ہوں گے۔ عزیزان محترم، میں ایک بہت اہم بات سمجھانا چاہتا ہوں، کیونکہ قرآن نے بیان کیا ہے کہ اسلام دین فطرت ہے۔ اب انسان کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہوتے ہی روتا ہے، اگر وہ نہ روئے تو خدا کی قسم دوسرے روتے ہیں، کیونکہ رونا فطرت ہے۔ ملا کہتا ہے رونا گناہ ہے، عقل کے اندھے قرآن تو پڑھ۔ اسلام دین فطرت ہے، رونا فطرت ہے، رونا دین ہے، رونا اسلام ہے۔ اب جو میں واقعہ عرض کرنا چاہتا تھا وہ واقعہ یہ ہے کہ اللہ کے حبیب ستو اور پانی لے جا کر غار حرا میں عبادت کیا کرتے تھے۔ اچانک ایک دن جبرائیل امین تشریف لائے اور آ کر کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے۔ آپ نے کہا انا امی، میں تو ان پڑھ ہوں۔ پھر کہا اقرا پڑھ، آپ نے کہا میں تو ان پڑھ ہوں۔ جاہلو، اب اللہ نے دونوں جہانوں کے سردار کو کیا ان پڑھ بھیجا ہے؟ اللہ نے جانوروں کو بھی اتنا علم دے کر بھیجا جتنی ان کو ضرورت ہے۔ اب بطخ کے چوزوں کو علم دیا کہ پانی میں داخل ہونا ہے۔ اب اسی طرح یہ جو بلی ہے، جانور ہے، اگر اس کے پیٹ میں درد ہو، یہ اسی مہینے زیادہ تر ہوتی ہے، تو یہ بھاگ کر مکان کی چھت پر جائے گی، وہاں جو کھمبے بارش کی وجہ سے نکلی ہوتی ہیں ان کو کھائے گی۔ ان کو علم دیا اللہ نے کہ اس سے تیرے پیٹ کا درد ختم ہو جائے گا۔ اور کتے کے درد ہو تو وہ گھاس کھاتا ہے، یہ علم اللہ نے دیا کہ اگر تیرے پیٹ میں درد ہو تو گھاس کھا، یہ ختم ہو جائے گی۔ اب ایک جانور ہے ہرن۔ ہرن جو ہے یہ سانپ کھاتا ہے، اگر کوئی سانپ ڈس لے تو وہ بھاگتا ہوا پانی کے پاس جاتا ہے، پانی پیتا نہیں ہے۔ اللہ نے اس کو علم دیا کہ اگر تو نے پانی پی لیا تو یہ زہر پھیل جائے گا اور تو مر جائے گا۔ اور پیاس کی شدت جب اسے تڑپاتی ہے تو وہ پانی کی طرف دیکھتا رہتا ہے، پیتا نہیں، اور شدت کی وجہ سے جب اس کی آنکھوں میں آنسو گرتے ہیں تو وہ زہر مہرا بن جاتا ہے، جو ہمارے لیے شفا بھی ہے۔ اور وہ زہر اس کے آنسوؤں کی وجہ سے وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ عقل کے اندھو جب جانوروں کو بھی یہ عقل دے کر بھیجی رسول اللہ نے، تو رسول کو ان پڑھ بھیجنا تھا؟ کیا بات! اور اگر کوئی یہ سوال کر دے عیسائی کہ ہمارا نبی افضل ہے یا تمہارا، دلیل دو، تو کیا دلیل دیں گے؟ کہ اللہ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے کہ مریم پریشان نہ ہونا، جو بچہ تجھے دے کر بھیجیں گے، تورات کا علم دے کر بھیجوں گا، انجیل کا علم دے کر بھیجوں گا، زبور کا علم دے کر بھیجوں گا، کتاب کا علم دے کر بھیجوں گا، یہاں سے آئے گا وہاں سے پڑھ کر آئے گا۔ اور آتے ہی عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے انی عبداللہ، میں اللہ کا عبد ہوں، کتاب اپنی ساتھ لایا ہوں، پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو۔ اور عیسیٰ پیدا ہوتے ہی یہ سوال کر رہے ہیں کہ پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو، میں پڑھ کر آیا ہوں،
تو ہمارے نبی کو جبریل پڑھاتے ہیں، ان کو پھر بھی نہیں پڑھنا آتا، پھر بھی نہیں پڑھنا آتا۔ اگر یہ مان ہی لیا جائے کہ جبریل نے آ کر پڑھایا ہے تو ذرا غور کرو، اپنی عقل سے سوچو کہ استاد افضل ہوتا ہے یا شاگرد افضل ہوتا ہے؟ اگر ہم یہ مان لیں کہ جبریل نے آ کر پڑھایا تو جبریل استاد ہو گیا، محمد شاگرد ہو گئے، اور جبریل تو وہ ہے جو نوریوں کا سردار ہے اور آل محمد کا نوکر ہے۔ نعرہ حیدری! جبریل نے پڑھایا نہیں، آ کر عرض کی تھی اقرا پڑھو، تو فوراً میرے آقا نے پڑھا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، فوراً آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی۔ بس جیسے کہ استاد کہتا ہے کہ پڑھو، وہ اللہ کی طرف سے پیغام لے کر آیا تھا کہ اے اللہ کے حبیب، اللہ کہہ رہا ہے کہ اب پڑھنا شروع کر دو۔ اصل میں 40 سال تک نبی قرآن بناتے رہے اور 40 سال کے بعد وہی قرآن سناتے رہے۔ کیا بات! جبریل نے نہیں پڑھایا، آپ نے قرآن پہلے بنایا پھر لوگوں کو سنایا۔ یہی کہا تھا نا کہ اے لوگوں، مجھے بچپن سے لے کر اب تک جو کرتے ہوئے دیکھا ہے، جو کہتے ہوئے سنا ہے، اس پر عمل کر لو، یہی دین ہے۔ کیا بات! اب یہ بات ساری کتابوں نے تو لکھ دی کہ جب جبریل نے پڑھایا، پڑھنا نہیں آتا تھا، جب پڑھا تو بخار ہو گیا، کپ کپی طاری ہو گئی، گھر میں آئے اور اپنی زوجہ محترمہ سے کہا، ختیجہ سے، کہ مجھ پر کپڑا اوڑھ دو، مجھے سخت بخار ہو گیا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب آپ سنبھلے تو واقعہ سنایا کہ ایسا ہوا ہے، اور جناب ختیجہ کہنے لگی کہ آؤ، میرا ایک کزن ہے، میرا ایک چاچا زاد بھائی ہے، ورقہ بن نوفل نام ہے، تورات انجیل زبور کا عالم ہے، اس سے پوچھتے ہیں۔ اور جو ساری کتابوں میں لکھا، میں نے وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے بہت کم کتابوں کے نام لیے ہیں، 258 کتابوں سے دکھا سکتا ہوں یہ واقعہ۔ کیا بات ہے! میں اسے حدیث تو نہیں کہوں گا، واقعہ ہی کہوں گا۔ یہ واقعہ 258 کتابوں سے دکھایا جا سکتا ہے۔ اب قرآن نے کہا بہت سارے لوگ ایسے ہیں، آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں، کان ہیں سنتے نہیں، دماغ ہے سوچتا نہیں، بہت سارے جنوں اور انسانوں کی جماعت کو ایسی کو جہنم میں دھکیل دیا جائے گا۔ عقل کے اندر غور کرو، سوچو کہ یہ رسول کی شان بیان کر رہے ہو یا رسول کی توہین کر رہے ہو۔ ورقہ بن نوفل کے پاس گئے، جا کر وہ واقعہ سنایا کہ یہ یوں ہوا ہے۔ ورقہ بن نوفل نے کہا پریشان نہ ہو، آپ نبی ہو گئے ہیں۔ اب کوئی عیسائی سوال کر دے کہ ہمارا یہاں سے آیا، وہاں سے پڑھ کر آیا، اسے علم تھا کہ میں انی عبداللہ، اللہ کا عبد ہوں، نبی ہوں، تمہارا جہاں سے آیا ان پڑھ آیا، پھر پڑھایا جبریل نے، پڑھنا نہیں آتا تو اس کو یہ بھی پتا نہیں میں کیا ہوں، پھر ہمارے عیسیٰ کے امتی نے بتایا تو نبی ہو گیا ہے، کیا جواب دیں گے؟ اور جتنے بھی نبی آئے ہیں خدا کی قسم آقا محمد کے شاگرد علی سے پڑھ کر آئے ہیں، سارے کے سارے مولا علی کے شاگرد ہیں۔ اسی لیے تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا تھا کہ انا مدینۃ العلم و علی بابوہا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ جس کسی نے بھی علم لینا ہو، خواہ آدم نے لینا ہو، موسیٰ نے لینا ہو، عیسیٰ نے لینا ہو، جبریل نے لینا ہو، تو اس دروازے پر آئے۔ یا علی! عزیزان محترم، رسول کو سمجھا ہی نہیں گیا۔ اب یہ جو آیت ہے کہ قل انما انا بشر، میرے حبیب کہہ دیجئے میں بشر ہوں تم جیسا، مجھ پر بس وحی آتی ہے۔ اس آیت کا شان نزول تو دیکھیں کہ کب نازل ہوئی، کہاں نازل ہوئی، کیوں نازل ہوئی۔ ہر آیت موقع محل کے مطابق نازل ہوئی۔ اب اللہ نے، انسان لالچی ہے، فطری طور پر انسان کو لالچ دیا۔ اب اللہ نے بیان کیا کہ مکے میں بہت گرمی تھی، کہا جنت میں خوشگوار موسم ہوگا، معتدل موسم ہوگا، ٹھنڈی ہوائیں چلے گی۔
ایمان سے بتاؤ یہ آیت اگر مری میں آ جاتی تو کوئی اسلام قبول کرتا؟ وہ کہتے 6 ماہ تو پہلے نہیں سورج دیکھتے، اتنی ٹھنڈ ہے اور اوپر سے اللہ پھر کہہ رہا ہے اور ٹھنڈ دوں گا، ہمیں ایسی جنت نہیں چاہیے۔ موقع محل کے مطابق آیتیں اتری ہیں، اللہ نے انسان کو لالچ دیا۔ اب یہ جو آیت اتری، جب میرے آقا نے نبوت کا اعلان کر دیا تو لوگ اکٹھے ہو کر عمر بن حشام کے پاس گئے، جس کو لوگ اپنا سردار مانتے تھے اور حکمت کا دروازہ مانتے تھے اور داناؤں کا باپ کہتے تھے۔ یہ تو میرے آقا نے کہا تھا ابو جہل تو جہلوں کا باپ ہے، تو خدا کی قسم اس کے لیے ڈگری بن گئی، آج تک کسی نے اس کا نام نہیں لیا، سارے جہلوں کا باپ کہہ کر پکارتے ہیں، لیکن لوگ اسے عقل مند سمجھتے تھے۔ اکٹھے ہو کر گئے کہ سردار عبداللہ کے یتیم نے نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا ہے۔ کہا جتنے بھی نبی آئے ہیں معجزے لے کر آئے ہیں، تو جاؤ جا کر معجزہ مانگو، ماننا نا، مجھے آ کر بتانا کیا معجزہ دکھایا ہے۔ وہ سب ابو جہل کے کہنے پر میرے آقا کی طرف گئے، تو میرے آقا خانہ کعبہ کے پاس سے گزر رہے تھے، جا کر عرض کی یا محمد ہم نے سنا ہے کہ آپ نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ نے کہا کوئی شک نہیں، میں ہوں ہی اللہ کا نبی، دعویٰ نہیں کیا ہے، ہوں اللہ کا نبی، مجھے اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ اور وما ارسلنا کا، نبی کا ارسال ہوتا ہے، نبی پیدا نہیں ہوتا۔ جیسے کہ ہم کہتے ہیں میں نے خط ارسال کیا، میں نے خط بھیجا، اور اللہ رسولوں کو بھیجتا ہے، پیدا نہیں کرتا۔ پیدا ہونا اور بات ہے، بھیجنا اور بات ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ کہا جتنے بھی نبی آئے ہیں سارے کے سارے معجزے لے کر آئے ہیں، اے محمد آپ بھی کوئی معجزہ لائے ہو؟ آپ نے ارشاد فرمایا باقی نبیوں میں اور مجھ نبی میں بہت فرق ہے، باقی نبی معجزہ دکھاتے تھے اپنی مرضی کا، میں تمہیں معجزہ دکھاؤں گا تمہاری مرضی کے۔ کیا بات، کیا کہنے لگے ہمارے ساتھ ذرا شہر مکہ سے باہر آئیے، آپ تشریف لے گئے، اور پھر کیا کہا انہوں نے کہ اس درخت کو کہو کہ آپ کے پاس چل کر آئے۔ میرے آقا نے انگلی کا اشارہ کیا، درخت دوڑا چلا آیا، پھر کہنے لگے اسے کہو واپس چلا جائے، میرے آقا نے انگلی کا اشارہ کیا، وہ درخت واپس چلا گیا، کہا ایک آدھا حصہ ادھر آ جائے آدھا وہیں رہے، میرے آقا نے انگلی کا اشارہ کیا، آدھا حصہ ادھر آ گیا آدھا وہیں رہا۔ اور بخاری شریف لکھتی ہے کہ ایک جانور ہے گو، وہ جا رہا تھا، اور مسلم نے لکھا کہ بجو تھا، اور دونوں میں سے جو بھی تھا لیکن جانور تھا، وہ کہنے لگے اس جانور کو بلاؤ، میرے آقا نے آواز دے کر بلایا، وہ بجو تھا یا گو تھا، بھاگتا ہوا آیا اور آ کر سلام کر کے کہنے لگا لبیک و سدیک یا رسول اللہ۔ اور وہ لوگ جو معجزہ لینے کے لیے آئے تھے کیا کہنے لگے کہ واہ محمد ہم نے بڑے بڑے جادوگر دیکھے لیکن سارے آپ سے نیچے۔ یہ کہہ کر پھر اپنے سردار ابو جہل کے پاس گئے، کہا سردار ہم مان کر تو نہیں آئے لیکن خدا کی قسم اندر سے ڈگمگا گئے ہیں، ہل گئے ہیں ہمارے اندر، اور ہر جاندار اور بے جان چیز اس کی انگلیوں کے اشاروں پہ ناچتی ہے۔ ابو جہل کیا کہنے لگا ہم نے ماننا تو ہے نہیں، وہ اللہ کا سچا نبی ہی کیوں نہ ہو لیکن میں اسے جھوٹا کر دوں گا۔ کہا سردار تو کیسے کرے گا، ہر جاندار بے جان اس کی انگلیوں کے اشارے پہ ناچ رہی ہے۔ کہا آپ نے سنا نہیں ہے، آپ نے پڑھا نہیں ہے، تورات انجیل زبور میں قرآن کی بھی آیت ہے کہ سورج اور چاند میں اللہ کی تقدیر ہیں، میں اللہ تقدیر بدلنے پر قادر ہوں لیکن بدلتا نہیں۔ اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آج سورج 4 دن لیٹ نکلے گا کیونکہ اس کا پائلٹ بیمار ہے، اس وجہ سے وہ چلا نہیں سکتا اس سورج کو، یا چاند 3 دن لیٹ ہو گیا ہے فنی خرابی کی وجہ سے، کبھی ایسا نہیں ہوا، اس کے نظام میں کبھی تبدیلی نہیں آئی۔ اور ہم معجزہ ہی آسمانوں کا مانگیں گے، وہ دکھا نہیں پائے گا تو ہم اسے نبی نہیں مانیں گے۔ ابو جہل ان کے ساتھ گیا اور میرے آقا خانہ کعبہ کے اندر سے نکل رہے تھے، کہا یا محمد ان کو بہت آپ نے معجزہ دکھایا، میں بھی ایک معجزہ مانگنے آیا ہوں۔ کہا جلدی مانگو، کیا مانگنا چاہتے ہو؟ کہا چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھا دو۔ اب ان کو بتا کر لایا تھا کہ یہ سورج اور چاند کا آسمانوں کا معجزہ سوائے اللہ کے کوئی دکھا نہیں سکتا، یہ صرف اللہ دکھا سکتا ہے۔
اب نبیوں کا یہ کام نہیں ہے کہ آسمانوں کا معجزہ دکھائے. میرے آقا نے انگلی کا اشارہ کیا کیونکہ اللہ نے سارا علم دے کر بھیجا تھا کہ اے محمد تجھے مجھ سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے. باقی جتنے بھی نبی تھے ان سے کہا نبیوں جو تمہارا جی چاہے وہ کرنا لیکن اجازت لے لینا. اور اپنے حبیب کو کہا تھا کہ میرے حبیب تجھے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، جو تمہارے جی میں آئے وہ کر دینا، اور تیری مرضی میری مرضی. میرے آقا نے دعا نہیں کی، اللہ سے نہیں پوچھا، انگلی کا اشارہ کیا، چاند فوراً 2 ٹکڑے ہو گیا. وہ لوگ جو نبی نہیں مان رہے تھے خدا کی قسم قدموں میں گرے اور گر کر کہنے لگے انت الہنا، انت ربنا، انت خالقنا، انت مالکنا، انت رازقنا، اور تو ہمیں نبوتیں منا رہا ہے، تو تو ہے ہی خدا. میرے آقا فوراً سجدے میں پڑے اور سجدے میں پڑھ کر اور اپنے پروردگار سے کہنے لگے پروردگار میں انہیں بتانے آیا ہوں کہ میں خدا نہیں ہوں، تیرا بھیجا ہوا رسول ہوں. انہوں نے تو مجھے خدا مان لیا ہے، میں کیا کروں؟ تو اس وقت جو آیت نازل ہوئی کل میرے حبیب تو کہہ دے اب انما انا بشر مثلکم یوحی الی، میں بھی تم جیسا بشر ہوں. کیا بات ہے، واہ واہ. میں بھی تم جیسا بشر ہوں، مجھ پر وحی آتی ہے. ادھر بھائیان نے عرض کیا کہ اب تھوڑی سی امامت پڑھ دو، لیکن ہمارے علماء حضرات پڑھتے ہی رہتے ہیں. دن بھی ویسے مصائب کے ہیں، اگر رسول سمجھ میں آ گیا تو امام سمجھ میں آ جائے گا. لوگوں کی سمجھ میں رسول ہی نہیں آیا تو امام کیا آئے؟ اب فرق یہ ہے کہ مجھ پر وحی آتی ہے اور آپ پر نہیں آتی. بس یہی فرق ہے کہ نبی پر وحی آتی ہے، ہم پر نہیں آتی. ہے تو ہم جیسا ہی نا، بس ایک وحی کا فرق ہے. عزیزان محترم اگر یہی فرق لے لیا جائے تو اب یہ فرق کتنا ہے؟ سمجھداروں کے لیے اشارے ہیں، جاہلوں کے لیے نہیں. جہاں پتھر ہے ہم پتھر کو جمادات کہیں گے، اور جمادات جس حالت میں ہوتا ہے اسی حالت میں پڑا رہتا ہے. اس میں ایک صفت آ جائے وہ جمادات بڑھنا پھولنا شروع کر دے، وہ جمادات نہیں رہے گا، نباتات میں بدل جائے گا. ایک صفت آئی کہ اس نے بڑھنا پھولنا شروع کر دیا، وہ جمادات نباتات میں بدل گیا. نباتات کی صفت ہے کہ بڑھتا پھولتا ہے، یہ جو درخت ہیں بڑھتے پھولتے ہیں لیکن چلتے پھرتے نہیں ہیں. اگر ایک صفت آ جائے کہ یہ چلنا پھرنا بھی شروع کر دے بڑھنے پھولنے کے ساتھ، یہ نباتات نہیں رہے گا، حیوانات میں بدل جائے گا. اب حیوانات کی صفت ہے کہ حیوان کھاتا ہے، پیتا ہے، سوتا ہے، نسل بڑھانے کی خواہش رکھتا ہے. انسان کھاتا ہے، پیتا ہے، سوتا ہے، نسل بڑھانے کی خواہش رکھتا ہے. اب جانور میں، حیوانات میں اور انسان میں فرق کیا ہے؟ صرف ایک صفت کا کہ اس کو عقل نہیں ہے. اگر عقل آ جائے تو یہ حیوانات نہیں رہے گا، انسانات میں بدل جائے گا. اب انسان کی صفت ہے کھاتا ہے، پیتا ہے، سوتا ہے، نسل بڑھانے کی خواہش رکھتا ہے. اب اگر اس پر وحی آ جائے تو یہ انسان نہیں رہے گا، نبی میں بدل جائے گا. اب عقل کے اندر اتنا ہی فرق ہے جتنا گدھے میں اور انسان میں فرق ہے، اتنا ہی نبی میں اور انسان میں فرق ہے. بس ایک وحی کا فرق ہے، ایک صفت کا فرق کتنا ہوتا ہے. اب یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ بس نبی بھی کھاتا تھا، ہم بھی کھاتے تھے، نبی بھی سوتا ہے، ہم بھی سوتے ہیں، نبی بھی نسل بڑھانے کی خواہش رکھتا ہے، ہم بھی نسل بڑھانے کی خواہش رکھتے ہیں، اس لیے نبی ہم جیسا ہے. یہ صفت تو گدھے میں بھی ہے. مولا کبھی کبھی یہ بھی کہہ لیا کر گدھا بھی کھاتا ہے، ہم بھی کھاتے ہیں، گدھا بھی سوتا ہے، ہم بھی سوتے ہیں. گدھا ہم جیسا ہے یا ہم گدھے جیسے ہیں؟ کیا بات ہے. یہ سارا نزلہ محمد پر کیوں گرتا ہے؟ توہین کی جاتی ہے، رسالت کو گرایا جاتا ہے بغض میں، اور مختلف دلائل دیے جاتے ہیں. اب یہ فرق ہی نہیں سمجھا تم نے. اب جانور کھانا کھاتا ہے اپنی خواہش کے تابع ہو کر، اور انسان کھانا کھاتا ہے اپنی عقل کے تابع ہو کر، اور وہی کھانا نبی کھاتا ہے وحی الہی کے تابع ہو کر. تمہاری طرح نہیں کھاتا. اب تینوں کے کھانے میں فرق ہے. نبی اور ہوتا ہے،
عام انسان کی خلقت اور طرح کی ہے۔ اب خدا کی قسم اگر نبی سمجھ میں آ گیا تو دین سمجھ میں آ جائے گا۔ غزوہ احد کا ایک واقعہ ہے کہ ایک صحابی کی تلوار ٹوٹ گئی۔ اس نے آ کر عرض کی یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی۔ آپ نے نیچے سے چھڑی پکڑ کر اسے پکڑا دی۔ خدا کی قسم وہ تلوار بن گئی، اور اتنے میں میرے مولا بھی آئے، کہا یا رسول اللہ میری بھی تلوار ٹوٹ گئی۔ خدا کی قسم رسول نے نیچے کی طرف نہیں دیکھا، اوپر کی طرف دیکھا۔ اتنے میں جبریل دوڑا چلا آیا، اور جہاں سے وہ آئے تھے وہاں سے ان کے ہتھیار آئے، اور ساتھ ہی آیت نازل ہو گئی اِنَّا أَنزَلْنَاهُ حَدِيدًا، ہم نے لوہے کو نازل کر دیا جس کے بہت سے فائدے ہیں۔ لوہا تو پہاڑوں سے نکلتا ہے، نازل نہیں ہوتا۔ میرے مولا کی ذوالفقار کی شان میں جو آیت اتری تھی ماشاءاللہ، اور فوراً کیونکہ یہاں سے جو آئے وہاں سے پڑھ کر آئے، یہاں سے جو آئے ان کے ہتھیار بھی وہاں سے آئے، یہاں سے جو آئے ان کے کپڑے بھی خدا کی قسم وہاں سے آئے۔ ابھی تک لوگوں نے نہیں سمجھا جو اور ہیں، ہم اور ہیں ماشاءاللہ۔ اب یہ جو انسان کا جسم ہے، جو ہماری خلقت ہے، ہماری خلقت ہے، اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ انسان میں نے تجھے دنیا کی چیزوں سے بنایا۔ جو کچھ انسان کے اندر ہے وہ کچھ باہر بھی ہے۔ اور اب جسم بیمار ہوا، یوں ہی جسم بیمار ہوا، ہم فوراً ڈاکٹر مجاہد صاحب کے پاس گئے یا کسی اور ڈاکٹر صاحب کے پاس گئے۔ انہوں نے دیکھا، کہا کہ آپ کو وٹامن سی کی کمی ہے۔ انجیکشن لگایا، وٹامن سی کی کمی دور ہو گئی۔ آپ کو کیلشیم کی کمی ہے، کیلشیم باہر سے پکڑی اور انجیکشن کے ذریعے اندر کی کیلشیم کی کمی دور ہو گئی۔ جس شے کی بھی کمی آئی باہر سے لی اور انجیکشن کے ذریعے اندر کی، وہ ختم ہو گئی۔ اب لبا کام کرنا چھوڑ گیا، شوگر ہو گئی، انسولین لگائی اور اس نے شوگر کو کنٹرول کر دیا۔ اب یہ جسم اور ہے، اس کے اندر جو روح ہے یہ اور ہے۔ اب جسم اور روح دو علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں۔ پچھلے سال میں نے اسی پر ایک مجلس عرض کی تھی، اس میں میں نے بہت تفصیل کے ساتھ بتایا تھا کہ ہمارے اندر جو روح ہے یہ امر ہے، نبی مکمل امر ہے، کیونکہ نبی کی خلقت امر ہے۔ ہمارے اندر روح جو ہے یہ امر ہے، اور روح بھی بیمار ہو گئی۔ اب روح کو بیماری لگتی ہے شرک کی، حسد کی، تکبر کی، جھوٹ کی، نفاق کی، اور ہم ڈاکٹر صاحب کے پاس گئے کہ ڈاکٹر صاحب اس آدمی کی روح بیمار ہے، یہ جھوٹ بولتا ہے، کوئی انجیکشن لگائیں جو سچ بولنا شروع کر دے۔ تو ڈاکٹر نے فوراً جواب دیا ہمارے پاس ابھی ایسا انجیکشن تیار نہیں ہوا۔ ہم نے کہا علاج تو اس کی روح کا ضرور کروانا ہے، کچھ بھی ہو جائے۔ ہم لاہور بھی ہاسپٹل، اعلیٰ ہاسپٹل چلے گئے، وہاں کے اسپیشلسٹ سے ملے اور کہا کہ جی یہ منافق ہے، کوئی انجیکشن لگائیں جو مومن ہو جائے۔ اس نے کہا ہمارے پاس تو ایسا کوئی انجیکشن نہیں ہے۔ ہم نے کہا چلو اب سب سے اعلیٰ ڈاکٹر سنا ہے کہ امریکہ میں ہوتے ہیں، پیسے لگ جائیں لیکن پتہ چل جائے کہ روح کا علاج ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ ہم امریکہ چلے گئے، جو ہی امریکہ گئے، امریکہ کے ڈاکٹر سے ملے، جاتے جاتے اس کی روح پرواز کر گئی، نکل گئی۔ ڈاکٹر صاحب سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب اس میں روح کی کمی آ گئی ہے، وہ تو پوری کر دیں۔ ڈاکٹر صاحب نے جواب دیا کہ ہمیں تو آج تک یہ پتہ ہی نہیں چلا کہ روح ہوتی کیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب ہے صحیح؟ کہا ہاں ہے تو ضرور، لیکن پتہ نہیں چلا اس کا، کیونکہ انسان کے اندر جو روح ہے یہ اللہ کا امر ہے، اور امر کہتے ہی اسے ہیں جو انسانی عقل سے بالاتر ہو۔ کیونکہ اللہ نے خود سوال کیا، اگر تم سے پوچھے کوئی کہ روح کیا ہے، تم کہہ دو یہ امر ربی ہے، یہ اللہ کا امر ہے۔ اب اسی طرح جب عیسیٰ علیہ السلام کی خلقت ہونی تھی، اس دنیا میں ان کا ظہور ہونا تھا، تو سوال کیا عیسیٰ کی ماں مریم نے کہ یا اللہ بچہ کیسے ہوگا، میں پاک ہوں، طاہرہ ہوں، کنواری ہوں، معصومہ ہوں، بطول ہوں۔ تو آواز قدرت آئی، مریم پریشان نہ ہونا، یہ تخلیق سے نہیں ہوگا، امر سے ہوگا۔ جب یہ تھوڑا سا امر تیرے اندر جو ہے ملا، اس کا نہیں پتا چل سکا تو نبی کے امر کو کیا سمجھے گا؟ جب تیری سمجھ میں امر نہیں آیا تو اول الامر کیسے آ جائے؟ اول الامر تو کہتے ہی اسے ہیں جو ہر امر پر اقتدار رکھتا ہو، ہر امر کا استاد ہو، اسے اول الامر کہتے ہیں۔
یا علی علی علم دا شہر دا دروازہ علی علم دا شہر دا دروازہ وچ 5 سکول آباد ہن اتھے 14 ہن معصوم کتاباں 12 امام استاد ہن بن نکلے سلیمان میں سمبوزار کمبار تے ہور نوے شاہ دے جڑے ہور دی ہور ٹر لاب نو گئے شانا عمر برباد ہے بولے ایمان لالا حیدری یا علی عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ نبی اور ہوتا ہے انسان اور ہوتے ہیں پرانے واقعات قرآن میں اللہ اسی لیے بیان کرتا ہے کہ لوگ ان کو پڑھ کر عبرت حاصل کریں جب موسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے کہا کہ ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں کچھ بازد ہو گئے اور موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر ایک جگہ پر گئے تو اللہ نے کہا میں پہاڑ پر اپنے نور کی تجلی ڈالوں گا وہاں سے دیکھ لینا یوں ہی نور کی تجلی پڑی اور خدا کی قسم اور جو جتنے صحابی تھے موسیٰ کے وہ بے ہوش ہو گئے موسیٰ بے ہوش ہو گئے وہ جل کر کوئلہ ہو گئے اب دونوں اگر ایک جیسے ہوتے تو دونوں کوئلہ ہو جاتے نبی صرف بے ہوش ہوئے دوسرے جل کر کوئلہ ہو گئے ثابت ہوا کہ نبی اور ہے اور اس کے صحابی اور ہیں دونوں ایک طرح کے نہیں ہیں اور اسی موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ تھوڑا سا بیان کرنا چاہتا ہوں 2 جملوں میں ایک اتنا بڑا جملہ میں آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ جس کا اثر اگلے محرم تک رہے گا اب موسیٰ علیہ السلام پر جو لوگ ایمان لائے اور فرعون ان پر حملہ آور ہوا تو اللہ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام لے کر باہر نکلے فرعون پیچھے پیچھے قتل کی نیت سے وہ آگے دریائے نیل آ گیا اور موسیٰ کے صحابی کہنے لگے یا موسیٰ مروا دیا نا آگے دریا ہے پیچھے فرعون ہے دونوں طرف موت ہی موت ہے اب کدھر جائیں موسیٰ نے کہا پریشان نہ ہو اللہ ہمارے ساتھ ہے اللہ کے حکم سے جو ہاتھ میں آسا تھا وہ دریا پر مارا رستے بن گئے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے صحابی وہاں سے گزر گئے فرعون اور فرعون کے ساتھی بھی انہی راستوں سے گزرنے لگے ایک فرعون کا آدمی اس کنارے تھا ادھر آخری آدمی اس کنارے تھا اللہ نے دریا کو حکم دیا دریا چل پڑا موسیٰ اور موسیٰ کے ساتھی بچ گئے اور فرعون کے ساتھی غرق ہو گئے قرآن نے یہ بتایا ہے خدا کی قسم سمجھنا اس بات کو کہ رستے نہیں بچایا کرتے رہبر بچایا کرتے ہیں کیا بات ہے کیا بات یا علی رستے نہیں بچاتے رہبر بچایا کرتے ہیں اور رستہ وہی تھا پیچھے پیچھے ساتھ ساتھ ہی آ رہے تھے چلتے ہوئے لیکن وہ غرق ہو گئے اور موسیٰ کے ساتھی بچ گئے رستے نہیں بچاتے رہبر بچایا کرتے ہیں بے شک اور لوگوں کے ذہن میں ابھی بس یہی بات نہیں آئی کہ نبی کیا کریں گے اب اللہ نے قرآن میں کہا خود ہی ارشاد فرمایا من ذا الذی یشفع کون ہے جو سفارش کرے گا ہے کوئی جو سفارش کرے پھر خود ہی جواب دے دیا الا باذنی یعلم ما بین ایدیہم وہ کرے گا جس کو میں نے اختیار دیا ہے اب کوئی تو ایسی ہستیاں ہیں کوئی تو ہیں جن کو اللہ نے اختیار دیا وہ سفارش کریں گی اب سفارش ہوتی ہے نالائقوں کی اور کبھی ایسا نہیں ہوا استاد محترم بابر صاحب موجود ہیں آپ سے کسی نے آ کر آج تک کہا ہو کہ میرا بچہ بڑا لائق ہے مہربانی کر کے پاس کر دیجئے کبھی نہیں ایسا ہوا جب بھی سفارشی آئے گا اور آ کر یہ کہے گا یہ نالائق ہے پڑھ نہیں سکا غلطی ہو گئی اسے اس دفعہ مہربانی کر کے پاس کر دیجئے سفارش ہوتی ہے نالائقوں کی اور جو ہے ہی لائق اس کی کیا اب کوئی تو سفارش کرے گا خدا کی قسم سوائے ایک ہستی کے دعویٰ کرتے ہوئے میں نے دنیا جہان کی کتابیں پڑھ دی مجھے کوئی نظر نہیں آیا میں کسی کی دل آزاری نہیں کرنا چاہتا فضائل اعمال کتاب پہلے تو اس مسجد میں ہوتی تھی میں نہیں رکھی تھی لا کر شاید اب ہے یا نہیں ہے بڑی معتبر کتاب ہے اور اس کا صفحہ نمبر ہے 31 حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اللہ سے ڈر صفحہ نمبر ہے 32 حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اللہ سے ڈر
اور لفظ بلفظ بیان کرنے لگا ہوں مختصر سا. اور خلیفہ اول فرماتے ہیں کہ یا اللہ کاش تو مجھے پیدا ہی نہ کرتا، مجھے حساب دینا پڑے گا. کاش میں تنکا ہوتا، کاش میں گھاس ہوتا، مجھے بکری کھا جاتی. کاش میں دنیا میں ہی نہ آیا ہوتا. باہر نکلتے ایک جانور کو دیکھا، وہ درخت کے سائے کے نیچے کھڑا تھا. اور حضرت صاحب فرمانے لگے کہ عرض کرنے لگے بلکہ اللہ سے کہ اے اللہ کاش میں بھی اس جانور جیسا ہوتا، مجھے حساب نہ دینا پڑتا. تو کھاتا ہے، پیتا ہے، سوتا ہے، کس قدر مزے میں ہے، اور تیرا کوئی آخرت میں حساب نہیں. میں نے تو حساب دینا ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اب یہاں آ کر اللہ کا حبیب کسی کو کہہ دے کہ تو جنتی ہے تو کیا اسے کوئی ڈر رہے گا؟ کیا بات. جب اللہ نے بشارت دے دی کہ تو بغیر حساب کے جنت میں جائے گا تو پھر یہ ڈر کیوں رہا ہے؟ اگر اور خدا کی قسم اگر فضائل اعمال میں نہ لکھا ہو ہو اسی طرح جیسے میں نے بیان کیا ہے، اور وہ فضائل اعمال لے آئے، اگر نہ نکلے ملا تجھ سے لینا کچھ نہیں، 5 لاکھ روپیہ انعام دوں گا. اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اللہ سے ڈر، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اے عمر کاش تجھے تیری ماں نے جنا ہی نہ ہوتا، کاش تو اس دنیا میں آیا ہی نہ ہوتا، کاش تو کسی مومن کے بدن کا بال ہوتا، مومن نہ ہوتا، مومن کے بدن کا بال ہوتا، جسم کے کسی حصے کا بھی ہوتا تو میں فخر محسوس کرتا کہ میں مومن کے بدن کا بال ہوں. کیا بات. خدا کی قسم مومن کی شان ہی اتنی ہے. کیا بات. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. یا علی. بے شمار. اس جملے کا بھی 5 لاکھ روپیہ انعام ہے. 65 تک میں اعلان کر رہا ہوں. فضائل اعمال ہر دیوبندی کے پاس ہوتی ہے، جو بھی جماعت آئے ہر کسی کے پاس علیحدہ علیحدہ ہوتی ہے، ہر دیوبندی کے گھر میں ہوتی ہے. کیونکہ میں نے 6 سال 2.5 گھنٹے روزانہ پڑھتا رہا، کیونکہ اب تو حفظ ہو چکی ہے. اب ایک جملہ فضائل اعمال میں میرے مولا کا بھی ہے، تھوڑی سی بس اس کی تشریح کروں گا. اور میرے مولا فرماتے ہیں کہ اے پروردگار، یہ فضائل اعمال کا جملہ ہے کہ اگر میرے سامنے جنت لا کے رکھ دی جائے، میرے سامنے جہنم لا کے رکھ دی جائے، تو رب کعبہ کی قسم میرے ایمان میں ایک ذرہ برابر بھی کمی نہیں آئے گی. کیا بات. ہم تو بس طالب نجات کے لیے باعث نجات ہیں، اور طالب نجات کے لیے باعث نجات ہیں. یہی جملہ میرے مولا نے تاریخ جریر ابن طبری میں کہا تھا ایک مرتبہ. اور تاریخ جریر ابن طبری وہ کتاب ہے عرب سے لے کر عجم تک کوئی فرقہ ایسا نہیں، اہل حدیث ہو، اہل سنت ہو، اور دیوبند ہو، مالکی ہو، چکڑالوی ہو، شافی ہو، حملی ہو، سولوردی ہو، سبزوردی ہو، جتنے بھی فرقے ہیں سب اس کو معتبر اور مستند کتاب مانتے ہیں. جب خلیفہ دوم نے شورا بنائی تھی 6 آدمیوں کی کہ یہ خلیفہ چنے، اور ساتھ یہ کہا کہ جو عبد الرحمن بن عوف ہے اس کے 2 ووٹ ہیں، 3 ایک طرف ہو جائیں، 3 ایک طرف ہو جائیں، اور جدھر عبد الرحمن بن عوف ہوگا وہ 4 شمار کیے جائیں گے. اگر 2 ایک طرف ہو جائیں، عبد الرحمن کے ساتھ 1 آدمی ہو، اور 4 ایک طرف ہو جائیں، تو پھر یہ میرے بیٹے عبداللہ بن عمر سے رائے لے لیں. اگر وہ اس کے ساتھ مل جائے، اس کے ساتھ مل جائے تو پھر برابر ہو گئے. اگر وہ بھی 4 کے ساتھ مل جائے تو پھر یہ 2 ان کی بات مان لیں. یہ 3 دن کے اندر خلیفہ چننا تھا. عبد الرحمن بن عوف نے کہ 2 ووٹ تھے، انہوں نے ان کو بڑا سربراہ بنایا، انہوں نے بلایا طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، حضرت علی، حضرت عثمان. یہ 6 آدمیوں کی شورا بنائی گئی تھی. بہت
مسلمانوں کی معتبر کتاب، عرب سے لے کر عجم تک سب مانتے ہیں اگر میرا ایک جملہ لفظ ہو میں کی جگہ ہائے بھی آئے تو پھر بھی 5 لاکھ دوں گا، اور اوقات میں ہی رہتا ہوں، کہیں دور نہیں، اور کتاب ہر کتب خانے سے مل جائے گی اور کسی بھی مدرسے سے مل جائے گی، جس مدرسے میں بھی جائیں گے، جس مسلک کے پاس بھی جائیں گے، شاید فقہ جعفریہ کے پاس نہ ہو، باقی سب کے پاس سے ملے گی۔ اچھا، جب آ گئے تو زبیر آ گئے، طلحہ نہیں آئے تھے، باقی سارے ساتھی آ گئے۔ تو عبد الرحمن بن عوف نے کہا، جس کے 2 ووٹ تھے، میں تو خلیفہ بننا نہیں چاہتا، میں نہیں بننا چاہتا، میں دستبردار ہوتا ہوں، اور تم میں سے جس نے بننا ہے وہ بتائے۔ تو زبیر نے کہا کہ جی میں بھی نہیں بننا چاہتا، میں اپنے ووٹ کا اختیار تمہیں دیتا ہوں، اور طلحہ جو ہے وہ مجھے کہہ کر گیا ہے کہ میرا ووٹ جدھر چاہو استعمال کر لو، اور وہ میرا تجارت کا مال لے کر گیا ہے، اس کی ذمہ داری بھی میں اٹھاتا ہوں۔ اب 3 تو ہو گئے، اب اسے ضرورت نہیں ہے۔ میرے مولا جب گھر سے چلنے لگے نا تو عبداللہ بن عباس نے پوچھا آپ کے چاچا کے بیٹے نے، کیا علی فیصلہ تمہارے حق میں ہوگا؟ آپ نے کہا نہیں۔ خدا کی قسم ایک ایک لفظ کا ذمہ دار ہوں۔ میرے مولا نے کیا ارشاد فرمایا کہ عبداللہ بن عباس میرے قتل کی سازش کی گئی ہے، لیکن میرا اللہ میری مدد کرے گا، میں بچ جاؤں گا، لیکن حجت تمام کرنے کے لیے ضرور جاؤں گا۔ سعد بن ابی وقاص پر مجھے امید ہے کہ شاید وہ میرے حق میں فیصلہ دے، مجھے اس کا نہ کوئی فائدہ ہے نہ نقصان ہے، کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ اور باقی جو زیادتی کی ہے خلیفہ دوم نے کہ 5 کے 5 ہی جو ہیں امیہ کے، اور میں اکیلا ہاشمی، فیصلہ تو میرے حق میں نہیں ہوگا، لیکن میں حجت تمام کرنے کے لیے جاؤں گا ضرور۔ تو میرے مولا بھی آ گئے۔ اب سعد بن ابی وقاص سے عبد الرحمن نے کہا تو اتنا بتا دے بس کہ تو خلیفہ بننا چاہتا ہے یا نہیں، اگلی بات بتانے کی ضرورت نہیں ہے تجھے۔ اس نے کہا جی میں نہیں بننا چاہتا۔ میرے مولا سے پوچھا کہ یا علی تم؟ آپ نے کہا بے شک مستحق میں ہوں، کیا بات، میں لائق مستحق ہوں۔ یہ نہیں کہا کہ بننا چاہتا ہوں، یہ نہیں کہا کہ بننا چاہتا ہوں، کہا کہ لائق مستحق میں ہوں۔ حضرت عثمان سے پوچھا کہ تو بننا چاہتا ہے؟ اس نے کہا جی بے شک آپ کی کرم نوازی ہے، اگر بنا دے تو میں چاہتا تو ہوں۔ اب 2 کینڈیڈیٹ ہو گئے، کینڈیڈیٹ 2۔ اب اختیارات جج کے پاس ہے، جج ہے عبد الرحمن بن عوف۔ عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ کل جمعے کا دن ہے، جمعرات کے دن جو اکٹھے کیے تھے، کل جمعے کے بعد آ جانا، فیصلہ انشاءاللہ میں میرٹ پر کروں گا۔ یہ بھی جملہ کہا کہ فیصلہ میرٹ پر ہوگا۔ اور رات عشاء کے بعد میرے مولا کے پاس عبد الرحمن گیا، ساری رات وہاں گزری، اور تہجد کے وقت آ کر تہجد پڑھی، سو گئے، پھر فجر پڑھی، فجر پڑھ کر حضرت عثمان کے پاس گئے، ان کے ساتھ میٹنگ ہوتی رہی، اتنے میں جمعے کا ٹائم ہو گیا۔ جب جمعے کا ٹائم ہوا، جمعہ پڑھ کر وہ آئے، میرے مولا بھی تشریف لے آئے، اور تمام ساتھیوں سے کہنے لگا کہ جو توق میری گردن میں حضرت عمر ڈال گئے ہیں، میں جو اتار کر کسی اور کی گردن میں ڈالنے لگا۔ لفظ توق کا استعمال کیا ہے، اور میں نہ تو دل آزاری کرنا چاہتا ہوں نہ طنز کرنا چاہتا ہوں۔ بے شک قرآن کہتا ہے کہ جہنمیوں کی گردنوں میں توق ڈالے جائیں گے۔ اب وہ خود اقرار کر رہے ہیں کہ میری گردن میں توق ڈال دیا گیا ہے، اب میں یہ اتارنا چاہتا ہوں، تو فیصلہ میرٹ پر کروں گا۔ میرے مولا کو بلایا، کہا یا علی تم یہ بتاؤ کہ قرآن اور حدیث کے بعد کیا شیخین کے طریقے پر چلو گے؟ خدا کی قسم اگر تبری کے یہ الفاظ نہ ہوں تو مذہب بھی چھوڑ دوں گا اور روپیہ بھی 10 لاکھ دوں گا، 5 سے 10 کر دیا ہے۔ یہی جملے نہ ہوں، ہو بہو ایسے ہی جیسے میں عرض کرنے لگا ہوں کہ اے علی کیا تو
قرآن حدیث کے بعد ابو بکر عمر کے طریقے پر چلے گا؟ آپ نے کہا ہرگز نہیں۔ کیا بات، اگر ان کا طریقہ ٹھیک تھا تو حضرت علی کو کیا تکلیف تھی؟ یا تو علی کو غلط کہنا شروع کر دو، یا پھر مانو جی اگر علی حق ہے تو جو بات کہی وہ بھی حق ہے۔ بے شک، کہا میں نہیں چلوں گا ان کے طریقے پر، میں اپنی عقل، اپنی استداد اور اپنی عقل سلیم سے کام لوں گا قرآن حدیث کے بعد۔ پھر حضرت عثمان کو بلا کر کہا ان لوگوں کے سامنے اقرار کرو، عثمان تم قرآن حدیث کے بعد ابو بکر عمر کے طریقے پر چلو گے؟ انہوں نے کہا انشاءاللہ۔ تو پھر فوراً عبد الرحمن سجدے میں گر گئے، کہا یا اللہ تو گواہ ہو جا، میں نے میرٹ کر دیا ہے، حضرت عثمان کو خلیفہ چنتا ہوں۔ یہ چلے گا؟ علی انکار کر رہا ہے۔ ساتھ ایک جملہ یہ بھی کہا تھا کہ جو انکار کرے اسے قتل کر دیا جائے، اور لوگ ٹوٹ کر حضرت عثمان کی بیعت کرنے لگے، حضرت علی ایک کنارے کھڑے دیکھ رہے ہیں۔ تو عبد الرحمن بن عوف نے آ کر دو جملے کہے کل کو اعتراض نہ کرنا، جو عہد شکنی کرے گا اپنی جان کا خود دشمن ہے، خود ذمہ دار ہے۔ اور حضرت علی کو ہی مخاطب کر کے کہا کہ اے علی اگر تو عثمان کی بیعت نہیں کرے گا تو تجھے قتل کر دیا جائے گا، کیونکہ میرے مولا کہہ کر گئے تھے سازش قتل کی ہے لیکن میں بچ جاؤں گا۔ خدا کی قسم تبری کے مطابق صفوں کو چیرتے ہوئے میرے مولا آئے اور آ کر عثمان کا ہاتھ پکڑ کر یہ کہنے لگے ایک ایک لفظ کا ذمہ دار ہوں، صریحاً دھوکہ ہے، فریب ہے، بہت اعلیٰ قسم کا فریب ہے، بے شک مجھے تیرے بادشاہ ہونے پر کوئی اعتراض نہیں، لیکن خدا کی قسم ہم تو طالب نجات کے لیے باعث نجات ہیں، ہر کسی کے لیے نہیں، جو طلب کرے گا۔ اب لوگوں نے نہ رسول کو سمجھا نہ میرے مولا کو سمجھا، اور مولا کا ایک دعویٰ اور ایک مولا کی شان میں رسول اللہ کی حدیث، دو چیزیں بس عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اور حدیث یہ ہے کہ میرے مولا فرمایا اے علی تجھے 4 فضیلتیں ایسی ملی آدم سے لے کر میں محمد نبی تک کسی کو بھی نہیں ملی، 4 فضیلتیں ایسی ملی آدم سے لے کر میں محمد نبی تک کسی کو نہیں ملی۔ اے علی تجھے بیوی وہ ملی آدم سے لے کر میں محمد کسی نبی کو نہیں ملی جو جنت کی سردار ہو۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ اے علی تجھے بیٹے وہ ملے آدم سے لے کر میں محمد کسی نبی کو نہیں ملے جو جنت کے سردار ہوں۔ ماشاءاللہ، کیا بات۔ اے علی تجھے سسر وہ ملا آدم سے لے کر میں محمد نبی تک کسی کو نہیں ملا جو نبیوں کا سردار ہو۔ علی تیرا سسر نبیوں کا سردار، میرا سسر جنت کی ایک جماعت ہوگی بوڑھوں کی جو فضائل اعمال نے بیان کی ہے، میرا سسر ان بوڑھوں کا سردار۔ خدا کی قسم یہ بھی فضائل اعمال کے جملے ہیں، حسن حسین جنت کے سردار ہوں گے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوڑھوں کے سردار ہوں گے۔ اور جو فضائل اعمال نے لکھا ہے اس میں نہ ہو میں ذمہ دار ہوں، لیکن ہاتھ باندھ کر عرض کرنا چاہتا ہوں، قرآن کی آیت ہے جنت میں سب جوان ہوں گے، جہنم میں سب بوڑھے ہوں گے۔ کیا بات، اب اس آیت کو کہاں ڈال دوں؟ یا علی، جنت میں سب جوان ہوں گے، جہنم میں سب بوڑھے ہوں گے۔ اے علی کوئی پیدا ہوتا ہے داد کے گھر، کوئی پیدا ہوتا ہے نان کے گھر، خدا کی قسم تجھے پیدا ہونے کے لیے بھی اللہ کا گھر ملا، آدم سے لے کر میں محمد کسی نبی کو نہیں ملا۔ یہ 4 فضیلتیں ایسی ہیں جو نبیوں کو نہیں ملی، اور رب کعبہ کی قسم میں کیا کروں، جب نبی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو تم عرب کے بدو شرابیوں سے کیوں کروا رہے ہو؟ عقل کے اندھو کچھ تو سوچو، کیا بات، میرٹ تو بناؤ مقابلے کا۔ یا علی،
اب عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ نہ تمہاری سمجھ میں امر آیا، نہ نبی سارے امر تھے، نہ نبی سمجھ میں آئے، تو اولو الامر کیسے سمجھ میں آئے؟ اولو الامر تو کہتے ہی اسے ہیں جو سب امر پر اقتدار رکھتا ہو۔ اب ان کے دعوے یہ تھے، اور میرے مولا نے بھی 3 دعوے کیے ہیں۔ انہوں نے تو یہ کہا کہ کاش میں یہ ہوتا، میں یہ ہوتا، میں گھاس ہوتا، میں بکری ہوتا، میں درخت ہوتا، میں جانور ہوتا، میں یہ ہوتا۔ میرے مولا نے 3 دعوے کیے، خدا کی قسم کسی اور نے کیے ہو، ہم ابھی سارے کے سارے شیعوں کی طرف سے میں ذمہ دار ہوں، سب جا کر اس کی بات کر لیں گے۔ اگر کسی ایک کا دعویٰ دکھا دیں سوائے میرے مولا کے، میرے مولا نے 3 دعوے کیے۔ پہلا یہ کیا، دیکھو میرے شیعوں، گھبرا نہ جانا، 3 مشکلیں آتی ہیں۔ ایک موت کے وقت پہلی مشکل، دوسری مشکل قبر میں، تیسری مشکل حشر میں۔ پہلی مشکل موت کے وقت، فرمایا گھبرا نہ جانا، اور عزرائیل بعد میں آتا ہے، مشکل کشا پہلے آ جاتا ہے۔ کیا بات ہے، یہاں ہم آ جائیں وہاں مشکل نہیں رہتی۔ گھبرا نہ جانا، میں علی پہلے آ جاتا ہوں۔ اور رب کعبہ کی قسم، عزرائیل کسی کا امر لے نہیں سکتا جب تک میں اولو الامر اجازت نہ دوں۔ روح ہے امر، علی ہے اولو الامر، اتنی دیر تک وہ امر لے نہیں سکتا جب تک اولو الامر اجازت نہ دے۔ گھبرا نہ جانا، میں علی آ جاتا ہوں۔ دوسری مشکل، اب دونوں کی تکلیف بھی علیحدہ ہے۔ قرآن کی آیت موجود ہے، خدا کی قسم، جس کا ترجمہ یہ ہے، قسم ہے مجھے ان ملائکہ کی جو منافقین کی روح کو گھسیٹ کر نکالتے ہیں۔ قسم ہے مجھے ان ملائکہ کی جو مومنین کی روح کو آزاد کر دیتے ہیں۔ ثابت ہوا کہ مومن کے لیے ملک اور آتے ہیں عزرائیل کے ساتھ، اور منافق کے لیے اور آتے ہیں۔ اور اللہ قسم دونوں کی کھا رہا ہے۔ کیوں قسم اللہ اس کی قسم کھاتا ہے جیسے فضیلت دینی ہو۔ تو اسی لیے میرے مولا نے فرمایا تھا نا، حذیفہ جمانی راوی ہیں کہ جو آپ کے رازدار تھے، اور خدا کی قسم 100 کتاب میں پڑھا میں نے کہ منافقین کی لسٹ تھی ان کے پاس، اور خلیفہ دوم پوچھا کرتے تھے کہ حذیفہ میں تجھ سے کچھ نہیں پوچھتا، 100 کتابوں کا حوالہ ہے خدا کی قسم، میں تجھ سے کچھ نہیں پوچھتا، بس اتنا بتا دے ان منافقوں کی لسٹ میں میرا نام تو نہیں ہے۔ انہیں ڈر کیوں تھا کہ میرا نام تو نہیں ہے؟ حذیفہ آگے سے ٹال دیتے تھے کہ مجھے لکھ کر نہیں دیا، پہچان بتائی ہے۔ حذیفہ کون سی پہچان تھی؟ کہا تذکرہ علی شروع کر دو، جس کا چہرہ کھلکھلا اٹھے سمجھ لینا مومن ہے، جس کا چہرہ مرجھا جائے سمجھ لینا منافق ہے۔ ستاروں سے چمن مانگ رہے ہو، روٹھے ہوئے سورج سے کرن مانگ رہے ہو، جو لوگ محمد کو قلم تک نہیں دیتے، کس منہ سے وہ تحریر حسن مانگ رہے۔ اب یہی بات تھی کہ دوسرا دعویٰ یہ تھا کہ جب قبر میں جاؤ گے تو منکر نکیر بعد میں آئیں گے، میں علی پہلے آ جاتا ہوں۔ یہاں علی آ جائے وہاں اندھیرا نہیں، روشنیاں ہوتی ہیں۔ اسی لیے تو شاعر نے کہا تھا نا، منکر کی قبر پر منکر نکیر آتے ہیں، مومن کی قبر پر بابا شبیر آتے ہیں۔ خدا کی قسم ابن ماجہ میں یہ حدیث موجود ہے، میں اس کی تفصیل نہیں بیان کرنا چاہتا، لیکن ذمہ داری سے بیان کر رہا ہوں۔ جب 3 سوال ہو جائیں گے، من ربوں کا، من نبیوں کا، من دینوں کا، تو منکر نکیر کہیں گے ٹھہرو ابھی ایک اور سوال باقی ہے۔ ایک شخص آئے گا، پوچھا جائے گا حاضر رجل،
جو مرد کون ہے؟ تو آگے جواب لکھا ابن ماجہ نے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محمد کا سوال تو ہو چکا ہے، اب محمد کی شبیہ لانے کی ضرورت کیا تھی؟ اور رب کعبہ کی قسم، اللہ کا نبی اللہ کی اجازت کے بغیر بولتا نہیں۔ صرف ایک دفعہ ایک جنگ خیبر میں رسول نے کہا تھا صبح جس کو میں علم دوں گا وہ مرد ہوگا، تو ابن ماجہ کے الفاظ ہیں کوئی مرد آئے گا، شخص نہیں آئے گا، عبد نہیں آئے گا، مرد آئے گا۔ رجل ان کے الفاظ ہیں، پوچھا جائے گا جی مرد کون ہے؟ کیا بات ہے، کیا بات۔ مانتے ہیں، ادھر سے کان نہیں پکڑتے، ادھر سے پکڑتے ہیں، مرد آئے گا۔ ہمارا تو سیدھا سیدھا سوال ہے نا کہ چوتھا سوال ہوگا مانے اماموں کا، تیرا امام کون ہے؟ تو مانا انہوں نے بھی، لیکن سمجھنے والے وہ سمجھ گئے۔ سمجھداروں کے لیے اللہ نے قرآن میں اشارے بیان کیے۔ ابن ماجہ تو بیچارہ سمجھا کر گیا، اب تمہاری عقل میں نہ آئے تو ہم کیا کریں؟ کوئی مرد آئے گا، چوتھا سوال یہ ہوگا جس پر پاس فیل کیا جائے گا، اور پہچانے گا تو وہ نا جس نے مانا ہوگا، وہی پہچانے گا جس نے مانا ہوگا۔ اب تیسرا دعویٰ میرے مولا کا، باقی کسی کا نہیں، باقی تو خود بچتے رہے۔ میرے مولا نے فرمایا اے ماننے والو، گھبرا نہ جانا، آخری مشکل روز محشر کے دن جب فرشتے جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہوں گے تو ہم میں سے کوئی ایک آواز دے کر کہے گا چھوڑ دو ہمارے ہیں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ رب کعبہ کی قسم، جرت نہیں ہے کسی ملک کی کہ وہ آگے سے تکرار کرے، چھوڑ دے گا۔ لیکن ہاتھ باندھ کر میرے مولا نے عرض کی تھی کہ خود ایسے کام نہ کر کے آنا مومنو، ہمیں شرمسار ہو کر کہنا پڑے کہ یہ ہمارے ہیں، ایسے کام نہ کر کے آنا۔ اب ایسے کام نہ کر کے آنا، کیونکہ روز محشر کا تعلق نہ توحید سے ہے نہ رسالت سے ہے بلکہ امامت سے ہے، اور امامت کا بچہ ایک دن کا ہو، جو بچہ ہے وہ بھی اتنا ہی بڑا ہے جتنا بڑا ہے۔ ایک دن کا ہو امام، چاہے کتنی ہی عمر کا ہو، تو اسی لیے جو ایک کی فضیلت ہے وہ سب کی فضیلت ہے۔ اسی لیے تو میرے آقا نے فرمایا تھا حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ اب ایک بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ حسین مجھ سے ہے، کیونکہ باپ سے بیٹا ہوتا ہے لیکن بیٹے سے باپ نہیں ہوتا۔ اب میرے آقا فرما رہے ہیں کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اب یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ حسین نواسے ہیں، بیٹے ہیں، قرآن نے بیٹے بنا دیے، یہ رسول سے ہیں، لیکن حسین سے رسول کیسے؟ اب اس حدیث کو سمجھنے کے لیے ایک اور حدیث مبارکہ کا سہارا لینا پڑے گا، جس کو ارج المطالب عبید اللہ عنبرسری نے اپنی کتاب میں لکھا۔ یہ اہل سنت جماعت کی بڑی معتبر کتاب ہے۔ عنبرسری رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، میں ایک شجرہ طیبہ ہوں جس کا تنا علی ہے، فاطمہ اس کی شاخ ہے، حسن حسین اسی کے دو پھل ہیں، اسی کے دو پھل ہیں۔ اب قرآن کی ایک آیت بھی موجود ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ تم متقی بن جاؤ، میں تمہیں رحمت کے 2 ٹکڑے دوں گا۔ یا اللہ، رحمت کے 2 ٹکڑے کیوں؟ اسی لیے کہا تھا کہ حسنین جو ہیں یہ رحمت کے 2 ٹکڑے ہیں، ان کو سمیٹ دو تو میں محمد بن جاتا ہوں، مجھے بخیر دے تو حسنین بن جاتے ہیں۔ کیا بات۔ اسی لیے اب ہم نے پھل کھایا، اس کی گٹھلی بیجی، بیج اس کا بویا، درخت بن گیا، درخت کو پھل لگا اور پھل سے پھر درخت پیدا ہوا۔ فیصلہ کرو، درخت پھل سے ہے یا پھل درخت سے ہے؟ اسی لیے میرے آقا نے فرمایا تھا نا، میں ایک شجرہ طیبہ ہوں جس کا تنا علی ہے، فاطمہ اس کی شاخ ہے، حسن حسین اسی کے پھل ہیں، اسی کے 2 پھل ہیں۔ اب اس کا فیصلہ ہی نہیں ہو سکتا کہ پھل درخت سے ہے یا درخت پھل سے ہے،
बस फल दरख्त से है, दरख्त फल से है, दरख्त फल से है। और इसीलिए हुसैन और रसूल में कोई फ़र्क नहीं है। शान रसालत मैंने इसीलिए अर्ज़ की कि लोग समझते हैं कि ये रसूल को तो मानते ही नहीं, ये रसूल को मानते नहीं, बस या अली अली करते रहते हैं या हुसैन हुसैन करते रहते हैं। अकल के अंधो, हुसैन को मानना असल में रसूल को मानना है। हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। असल में शहादत हुसैन नहीं है, शहादत रसूल है। और मेरे आका हैं तमाम नबियों से अफजल, और अफजल होने की दलील क्या है? अफजल होता है आदमी अपने किरदार से। अब जितने भी नबी आए सारे के सारे मासूम थे, सारे मासूम थे, सारे के सारे अल्लाह का हुक्म 100% बजा लाते थे, सारे के सारे तबलीग करते थे। अंबिया ने भी तबलीग की, आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी वही काम किया। और नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल तबलीग की, मेरे आका ने सिर्फ 23 साल की। अगर तबलीग की वजह से अफजल तो फिर नूह अफजल, अगर तबलीग की वजह से अफजल तो फिर नूह अफजल। और इस तबलीग में बहुत सी तकलीफ़ें आईं, मुश्किलें आईं, मुसीबतें आईं, और जितनी नूह पर आईं खुदा की कसम किसी नबी पर भी नहीं आई। ज़ाहरा नबुव्वत के दौर में नूह का बेटा भी मुखालफ, नूह की बीवी भी मुखालफ, और इतना मारते कि आप पत्थरों में दब जाते। और जबराइल आकर निकालते, और निकाल कर अपने पर मस करते, मरहम पट्टी करते, नूह को आराम आ जाता। और मुसलमानों, तुमने फिर भी नहीं समझा हुसैन को कि फरिश्ता मरहम पट्टी करता है अपने परों से तो नूह को आराम आ जाता है। जब फरिश्ते के पर छीन लिए जाते हैं तो ये हुसैन के गहवारे से मस करता है। क्या बात। और तुम्हें नूह में और हुसैन में फर्क नजर नहीं आया? क्या बात। या अली जिंदाबाद, जिंदाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बस असल में शहादत हुसैन नहीं, शहादत रसूल है। मजलिस हुसैन नहीं, खुदा की कसम मजलिस रसूल है। कातिल हुसैन नहीं, कातिल रसूल है। और सलाम उस हुसैन की अजमत को जिसने बतलाया, प्रैक्टिकल करके दिखाया कि नाना मेरा ही अफजल है। नूह को तकलीफें आई और मेरे आका को आई, संभालने वाले मौजूद थे। बनी हाशिम ने आपका साथ दिया, अबू तालिब ने दिया, जनाब अली ने दिया, जाफर ने दिया, अकील ने दिया, और नूह के सब मुखालफ। अगर ज़ाहरन तकलीफ़ें देखें तो नूह की बढ़ जाएंगी, जे अगर तकलीफ़ों की वजह से अफजल तो फिर नूह अफजल। अब शहीद होना अफजल मौत है, और मेरे आका का पैदा होना भी अफजल है, उनका मरना भी अफजल है। और मुसलमानों, दो बातों में से एक बात तो मानो, या तो ये मानो, या तो ये मान लो कि मेरे आका तबई मौत नहीं आई, शहीद हुए हैं। अगर शहीद हुए हैं तो फिर कातिल बताना पड़ेगा जहर किसने दी है, बुखारी से ढूंढ कर। अगर ये नहीं मानना तो फिर ये मानो कि असल में शहादत हुसैन नहीं, शहादत रसूल है। और तमाम अंबिया की तकलीफें एक तरफ कर लो, और मैदान करबला में हुसैन की तकलीफें एक तरफ कर लो। खुदा की कसम ये बढ़ जाएंगी, ये बढ़ जाएंगी। और इसी करबला मोहल्ला में तो मनवाया हुसैन ने कि नाना मेरा अफजल है।
اور سب جب شہید ہو گئے تو اکیلے امام حسین رہ گئے، تو پروردگار سے التجا کرنے لگے، پروردگار تیری کوئی آزمائش رہتی تو نہیں ہے؟ میں حسین جھیلنے کے لیے تیار ہوں۔ اور بس مصائب کا ایک ہی جملہ بیان کرنا چاہتا ہوں، صرف ایک، اور اس مسلمان امت نے حسین کے بھائیوں کو، علی کے بیٹوں کو ہاتھ کاٹ کر مارا اور علی کی بیٹیوں کو ہاتھ باندھ کر مارا۔ بھائیوں کو ہاتھ کاٹ کر مارا، بہنوں کو ہاتھ باندھ کر مارا۔ آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ جتنا مرضی کوئی دشمن ہو کہ اس کا کوئی مارا جائے تو اس کی بہن کو تماچے مارے جائیں اور رونے بھی نہ دیا جائے، رونے بھی نہ دیا جائے۔ یہ بات تو میرے آقا نے ویسے پہلے ہی فرما دی تھی کہ جب بتایا نا کہ حسین کربلا میں شہید ہو جائیں گا، واقعہ سنانے کی ضرورت نہیں۔ تو امام حسین نے کہا، بی بی فاطمہ علیہ السلام اللہ نے کہا بابا آپ نہیں ہوں گے؟ کہا نہیں۔ کہا اس کا بابا علی نہیں ہوگا؟ نہیں۔ بھائی حسن نہیں ہوگا؟ نہیں۔ میں بھی بابا نہیں ہوں گی؟ کہا نہیں۔ کہ بابا ظلم کرنے والے کون ہوں گے؟ آپ نے فرمایا مسلمان کلمہ پڑھنے والے۔ بابا رونے والا بھی کوئی نہیں ہوگا، رونے والا کوئی نہیں ہوگا۔ کہا فاطمہ اللہ ایک قوم ایسی پیدا کرے گا جو اپنے بچوں کو چھوڑ کر تیرے بچوں کو روئے گی، جو اپنے بھائیوں کو چھوڑ کر تیرے بھائیوں کو روئے گی، ان کو روئے گی۔ تو امام حسین پوچھنے لگے کہ بابا وہ قوم تمہاری موسن ہوگی، کیا کرو گے ان کے لیے؟ تو میرے آقا فرمایا بیٹا سفارش کروں گا، جب میرے علاوہ کسی کی سفارش نہیں چلے گی۔ میں نے عرض کی تھی نا رہبر بچایا کرتے ہیں، میں سفارش کروں گا۔ مولا علی کے پاس گود میں گئے، کہا کہ بابا تم کیا کرو گے؟ وہ قوم تمہاری بھی موسن ہوگی۔ کہا بیٹا وہاں پانی پینے کو نہیں ہوگا، میں ساقی کوثر ہوگا، رب کعبہ کی قسم اپنے ہاتھوں سے جام پڑاؤں گا۔ جس امت نے تمہیں پانی نہیں پلایا اور ان ظالموں پر لعنت کرنے والے اور تجھ سے محبت کرنے والوں کو اپنے ہاتھوں سے جام پڑاؤں گا۔ مولا حسن سے کہا بھائیوں پر بڑے مان ہوتے ہیں، تو کیا کرے گا؟ کہا میرے پاس لبائے حمد ہوگا، میں سایہ کر دوں گا جب میرے علاوہ کسی کے پاس کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ تو امام حسین چھوٹے سے تھے، ماں کی گود میں جا بیٹھے ہیں۔ کہا ماں تو کیا کرے گی؟ اور شہزادی کنین کائنات کی شہزادی اٹھ کر کھڑی ہو گئی، اور کھڑے ہونا تھا کہ میرے آقا بھی کھڑے ہو گئے، سارے کھڑے ہو گئے۔ تو بی بی نے قسم کھا کر کہا رب کعبہ کی قسم بابا سن لو فیصلہ میرا بھی، نہیں جاؤں گی جنت میں اتنی دیر تک جس نے 2 ہنسو میرے پتر کے غم میں بہائے، جب تک وہ نہیں جائے گا میں نہیں جاؤں گی۔ اللہ ایک لمحے کے لیے یہ برداشت نہیں کرتا تھا کہ زہرا کھڑی رہے، اپنے حبیب کو کھڑا کر دیتا تھا، حبیب اٹھ کر جلدی سے وصول کر لے۔ اور اللہ کیسے برداشت کرے گا؟ اور بس جتنی عظمت تھی، جتنا مرتبہ بڑا تھا، اور اتنی ہی آزمائش بھی بڑی تھی۔ یہ رونا، اور پہلے خریدار ہیں کائنات کے جنہوں نے اتنی مہنگی جنت خریدی اور اتنی سستی بیچ دی، صرف 2 ہنسوں کے لیے۔ اللہ تمہیں سوائے حسین کے غم کے علاوہ کوئی غم نہ دے، اہل بیت کے دشمنوں پر لعنت۔ میں اپیل کرتا ہوں ان حضرات سے